وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات پاک کی توفیق سے اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمارے ظاہر و باطن کو ایمان کے نور سے منور و روشن فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے انعام یافتہ بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اس پاک پروردگار کے لطف و کرم سے آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، ایک عمر گزر گئی خطبہ جمعہ کی خدمت میں۔ یہ اس پاک پروردگار کا محض لطف و کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق ہے۔ آج کا موضوع میں اپنی خطابت کی زندگی میں پہلی بار اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روٹین سے ہٹ کے نئے عنوانات، نئے موضوعات، کیونکہ ہم جس قرآن کے حامل ہونے کے دعوے دار ہیں اس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کائنات کی ہر خشک و تر شے کا ذکر اس قرآن میں موجود ہے۔ ہم نے محنت چھوڑ دی۔ علامہ نے کہا تھا نا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ ہمارے ہاں پختہ خیالی کی جگہ ترنم آ گیا، نغمگی آ گئی، حسن صوت آ گیا، شاعری آ گئی۔ وگرنہ پختہ خیالی ہو تو قرآن مجید فرقان حمید میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں ایسے سمندر پنہا ہیں کہ انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ علوم کے، معارف کے، معانی کے، اسرار کے، رموز کے بے پناہ سمندر موجود ہے۔ آج میں انعام یافتہ بندوں میں سے ایک بڑی ہی نورانی شخصیت، کہ جس کی شخصیت کا فیض کم و بیش 12 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اسی طرح نور بانٹ رہا ہے اور قیامت تک بانٹے گا۔ اچھا، وہ کیوں ان کی شخصیت کا نور بٹ رہا ہے، اس کا جواب آپ سوچئے گا، اینڈ پہ جا کے میں عرض بھی کروں گا۔
آج کی ہماری ممدوح شخصیت ہیں امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے یہ علم ہونا چاہیے کہ اسلامک لٹریچر میں قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب جو ہمارا سورس آف نالج ہے اسلام کا، اسلامک لٹریچر ہے، اس میں قرآن مجید کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب، سب سے صحیح ترین کتاب، سب سے زیادہ ریلائبل، قابل اعتماد، اور جس پر عرب عجم پوری امت کا اعتماد ہے، وہ کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ اس کے جو مصنف ہیں امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ میں ان کے محاسن اور ان کے شمائل کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ پہلے تلاوت کی گئی آیہ مقدسہ کی روشنی میں ایک بنیاد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے، سورہ جمعہ آیت نمبر 3۔ اہل علم جلوہ افروز ہیں، کبھی کبھی ذوق سے ہٹ کے کوئی علم کی بات بھی سیکھنی چاہیے، علم کی بات بھی، بالخصوص جتنے جوان بچے ہیں وہ ذرا غور سے سنیں اور پھر انالیسز کرتے چلے جائیں کہ امام بخاری ایج کے اس حصے میں کیا تھے اور ہم کیا ہیں، وہ کیا تھے وہ۔ دیکھیں نا، قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار یہ بات بیان کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو صراط الذین انعمت علیہم کی جب پہچان سامنے آ رہی ہو تو پھر اس کو غور سے سمجھنا اور جاننا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اور قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، اور ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان۔ تعلق بخارا سے ہے لیکن خدمت دین نے ہمسایہ جبریل امین بنا دیا، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس سے پہلے آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں، ان ان پڑھ لوگوں میں، جہالت زدہ لوگوں میں اپنے رسول کو مبعوث کیا، منہم جو انہی میں سے ہیں۔ فرمایا وہ محبوب ان کو 4 فیض عطا کرتے ہیں۔ کتنے؟ 4 فیض۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ نفس، نمبر 3 تعلیم کتاب، اور نمبر 4 تعلیم حکمت۔ یہ 4 فیض فرمایا اللہ کے محبوب ان کو عطا کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک خاص بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ عربی زبان میں ایک ورب استعمال ہوتا ہے جسے عام طور پہ ہر زبان میں 3 ورب ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، یہ 3 ٹینس ہوتے ہیں،
پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے۔ عربی زبان میں جو ورب کی تقسیم ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے۔ اس میں ایک ورب ہوتا ہے جس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ کیا؟ فعل مضارع۔ اچھا، فعل مضارع کی ڈیفینیشن یہ ہے، آپ کسی عربی زبان کی ABC جاننے والے سے بھی پوچھیں گے نا کہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے، تو وہ کہے گا فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جس میں بیک وقت دو زمانے پائے جائیں۔ کتنے زمانے؟ دو۔ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے میننگ میں زمانے دو ہوتے ہیں۔ اس میں حال کا معنی بھی ہوتا ہے، اس میں مستقبل کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی وہ پریزنٹ کا معنی بھی دیتا ہے اور فیوچر کا معنی بھی دیتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں اللہ کے حضور میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد۔ ایاک کا مطلب تیری ہی، نعبد ہم عبادت۔ یہ جو نعبد لفظ ہے یہ عربک گرامر کے اعتبار سے ورب ہے اور یہ فعل مضارع ہے۔ اس میں دونوں زمانے پائے جا رہے ہیں، پریزنٹ بھی فیوچر بھی۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس کا معنی یہ بھی ہے ہم آئندہ آنے والے زمانے میں بھی تیری ہی عبادت کریں گے۔ بات سمجھ گئے نا آپ؟ ایک مثال کافی ہے۔ آپ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کو پڑھیں جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 4 فیض بیان کیے گئے کہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ من کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، یہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ چاروں جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے جو ورب استعمال کیا ہے وہ فعل مضارع استعمال کیا ہے۔ یتلو فعل مضارع ہے، یزکی فعل مضارع ہے، یعلم فعل مضارع ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، ختم نبوت کی دلیل ہے۔ فرمایا محبوب کے ظاہری زمانے میں جتنے انسان موجود ہیں ان کی جھولیوں میں بھی یہ 4 کرم یہی نبی ڈال رہے ہیں، اور فرمایا قیامت تک جتنی انسانیت آئے گی ان کی جھولیوں میں بھی یہ 4 کرم یہی محبوب ڈالیں گے۔ میری بات سمجھیں آپ؟ میں نے عربی گرامر کے اعتبار سے آپ کو بات سمجھائی۔ اچھا، اسی کے ساتھ اب وہ میں اگر آیت کا ترجمہ جوڑ دوں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو 4 کرم صحابہ پر ہوتے تھے نا، صحابہ پر ہوتے تھے کہ ایک لمحہ پہلے سینہ جو ہے وہ گناہوں کی کالک سے سیاہ ہے، اور جیسے ہی رحمت کونین کی نگاہ کرم پڑی ہے تو سینہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہو گیا ہے۔ 14ویں کے چاند، یہ جو تزکیہ نفس حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، یہ جو 4 کرم ان پہ کرتے تھے، قرآن مجید فرقان حمید نے اگلی آیت نمبر 3 میں اس کو کھول دیا۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا یہ 4 کرم ان کو بھی ملیں گے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ ابھی جو یہاں موجود نہیں ہیں بعد میں وہ آئیں گے، لیکن یہ ان کی جھولیوں میں یہ 4 کرم یہی نبی ڈالیں گے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ نبی کے 4 فیض ان کے لیے بھی ہے۔ اب میں اس کی وضاحت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث سے کرنے جا رہا ہوں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے سورہ جمعہ نازل ہوئی نا، تو جب آقا نے یہ پڑھی نا آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ یہ نبی یہ 4 فیض ان کو بھی دیں گے جو ابھی کیا آئیں گے، بعد میں آئیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، آقا جی یہ جن کو تلاوت آیات کا فیض، تزکیہ نفس کا فیض، تعلیم کتاب کا فیض، تعلیم حکمت کا فیض بعد والوں کو ملے گا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگنور کیا، جواب نہیں دیا۔ وہ صحابی پھر کھڑے ہوئے، عرض کی آقا یہ جو قرآن نے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کہا ہے یہ کون ہے؟ رحمت کونین نے پھر توجہ نہیں دی، جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم،
والسلام نے سامنے دیکھا تو سامنے حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے. کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلمان فارسی، خدا کی قسم اگر کسی کو ان کے حالات زندگی کا پورا وجدان ہو نا اور اس کے ذہن میں مستحضر ہو تو وہ صرف نام سن کر ہی ذوق کے ایک سمندر میں کھو جاتا ہے. حضرت سلمان فارسی دیکھو نا مقام کیا ہے. ایران سے چلے ہیں، حضور کا جا کے کلمہ پڑھا ہے، آقا کی غلامی میں آئے ہیں اور اتنی وفا کی ہے کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑ کے کہا لوگو آج کے بعد سلمان فارسی نہیں ہے، سلمان و منا من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. سلمان جو ہے یہ میرے اہل بیت میں. آج بھی ان کے مزار اقدس پر حضور کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے. بغداد سے کوئی 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ مدائن شہر ہے، 2 بار مجھے حاضری کی سعادت ملی. ان کے مزار اقدس کے سامنے لکھا ہوا ہے سلمان و منا من اہل البیت. یہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست نور ان کے سر پہ رکھا. فرمایا پوچھتے ہو کہ یہ بعد والے کون ہیں؟ فرمایا میں بتاتا ہوں. ہاتھ رکھ کے نا آپ نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا، اگر ایمان ثریا ستارے پہ ہوا. کہاں پر؟ ثریا ستارے، وہ جو بہت دور ہے، ثریا ستارے پہ ہوا. اور صحیح مسلم کے لفظ ہیں لو کان الدین عند الثریا، اگر ایمان، صحیح بخاری میں ایمان ثریا ستارے پہ ہوا اور صحیح مسلم میں اگر دین ثریا ستارے پہ ہوا. فرمایا لنال الرجال من ہؤلاء، فرمایا اس سلمان کے علاقے کے لوگ وہاں سے بھی ایمان اور دین کو کھینچ کے لے آئے. یہ ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. گویا آپ نے بتایا کہ یہ جو 4 فیض صحابہ کو دے رہا ہوں یہ بطور خاص فارس کے لوگوں کو ملیں گے. کن کو؟ فارس کے لوگوں کو. امام اعظم ابو حنیفہ بھی فارسی النسل تھے، امام مسلم بھی فارسی النسل تھے، امام حاکم بھی فارسی النسل تھے، امام فخر الدین رازی بھی فارسی النسل تھے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ممدوح امام بخاری کا تعلق بھی فارس کے ساتھ. فرمایا اگر ایمان اور دین ثریا ستارے پر بھی ہوا تو یہ وہاں سے بھی کھینچ کے لے آئیں گے، وہاں سے بھی اس کو حاصل کر لیں گے. اچھا، اسی کے ساتھ میں تفسیر قرطبی کی ایک روایت جوڑنا چاہتا ہوں، بڑی ایمان افروز اور وجد انگیز. اگر آپ کی توجہ ہو تو آپ کے ایمان کو ذوق ملے گا. رحمت حضرت علی شیر خدا حدیث کے راوی ہیں، اس پہ تو سبحان اللہ کی ایک پکار پڑھنی چاہیے. دیکھیں نا، علی کا نام تو خدا کی قسم مردہ ایمان کو زندہ کر دیتا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ایک دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا صحابہ آج میں نے ایک عجب خواب دیکھا ہے. عرض کی حضور کیا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ اسکنی غنمن سودن و اسکنی غنمن روفن. فرمایا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، سوری روفنی افرن اسکی غنمن سودن وَأَسْكَنِي غَنَمًا اُفْرًا. کہتے میں نے خواب دیکھا، پہلے ایک ریوڑ آیا بھیڑ بکریوں کا، رنگ ان کے کالے ہیں، اور میں نے ان ساروں کو پانی پلایا ہے، میں انہیں پانی پلا رہا ہوں. وہ پانی پی کے چلا گیا ہے. اس کے بعد ایک نیا ریوڑ آیا ہے، نیا ریوڑ، اور وہ جو ریوڑ کی بھیڑ اور بکریاں ہیں وہ سارے کے سارے ان کا رنگ جو ہے وہ مٹیالہ رنگ ہے، جیسے مٹی کا رنگ ہوتا ہے نا، اس طرح کا رنگ ہے ان کا. فرمایا میں نے ان کو بھی پانی پلایا ہے، ان کو بھی سیراب کیا ہے. اسکنی، اگر میں ذوق کی زبان میں ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ پہلے ریوڑ کا بھی ساقی میں ہی تھا، دوسرے ریوڑ کا بھی ساقی میں ہی تھا. ان کو بھی میں نے پانی پلایا اور دوسرے کو بھی. فرمایا میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے. اچھا، اتنا خواب بیان کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ آپ نے عرض کی حضور میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا ابو بکر خواب میں نے دیکھا ہے، تعبیر تم بتاؤ. اولھا یا ابا بکری، ابو بکر میرے خواب کی کیا بتاؤ. وہ کریم ہے نا جس پہ کرم کر دے، جس پہ کرم کر دے. ابو بکر تم تعویل بتاؤ.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے آقا میرے علم کے مطابق اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو پہلا ریوڑ ہے نا اس سے مراد عرب ہیں جو آپ کا فیض پائیں گے، اور جو دوسرا ریوڑ آپ نے دیکھا ہے اس سے مراد عجم ہے۔ مطلب یہ کہ اب کائنات میں عرب ہو یا عجم، جس جھولی میں بھی رب کا کرم آئے گا وہ وسیلہ مصطفیٰ سے آئے گا۔ ان کے بھی ساقی آپ ہیں اور ہمارے بھی ساقی آپ ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تعویل پیش کی نا تو رحمت کونین کے چہرہ مبارک پہ تبسم آ گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی کیا بات ہے، ابو بکر نے جو تعبیر بیان کی ہے میرے اس خواب کی بالکل یہی تعبیر سید الملائکہ جبریل امین نے بھی بیان کی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق غنمن افرن کے ساتھ ہے، وہ جو مٹیالے رنگ کا ریوڑ تھا جن کی جھولی میں رحمت کونین کے سقا کا فیض آ رہا تھا، فرمایا ان کے دامن میں بھی خیرات میری آئے گی، میری آئے گی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دادا ان کا نام ہے بردزبہ۔ کیا نام ہے؟ بردزبہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسان، کھیتی باڑی کرنے والا۔ تو آپ ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بہت زمینیں تھی آپ کی بخارا کے اندر، اور آپ کو مالی اعتبار سے کوئی پرابلم، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی صرف خدمت حدیث کی ہے اور کوئی کام نہیں کیا، چونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو معاشی طور پہ ہر قسم کی پریشانی سے بے نیاز کر دیا تھا۔ آپ لینڈ لارڈ آدمی تھے، زمیندار گھرانے سے، زمیندار فیملی سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے جو پردادا ہیں ان کا نام ہے حضرت مغیرہ۔ کیا نام؟ حضرت مغیرہ۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے یہ مجوسی تھے، آپ کے خاندان کے جو لوگ ہیں آباء و اجداد وہ آگ کے پجاری تھے، آگ کی پرستش کرنے والے۔ اسلام داخل ہوا ہے آپ کے خاندان میں آپ کے پردادا حضرت مغیرہ کے ذریعے، حضرت مغیرہ۔ اچھا، آپ کے والد گرامی نام ہے ان کا اسماعیل، اپنے وقت کے وہ بھی بہت بڑے عالم، ذمہ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، ذمہ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں۔ ہم بدقسمتی سے پچھلے 100 سال میں جس پروسیس سے گزرے ہیں نا، انگریز کی سازش کے تحت، وہ سازش یہ بنی کہ جب اس نے جاگیریں بانٹی نا، گاؤں بانٹے، تو اس نے کہا یہ 2 کلے زمین کمہار کی ہے، یہ 2 کلے زمین موچی کی ہے، یہ 2 کلے زمین جو ہمارے معاشرے میں جن کو ہم معاذ اللہ کمی کمین کا نام دیتے ہیں، کمی کمین کا نام دیتے ہیں، جب قومیں غلام بنتی ہیں تو ان کی قدروں کو کس طرح پامال کیا جاتا ہے، ان کی قدروں کو کس طرح تہس نہس کیا جاتا ہے۔ اس بدبخت نے اس خطہ سرزمین پر لوگوں کے دلوں سے ایمان، اسلام، قرآن کی عظمت نکالنے کے لیے اس نے جو 2 کلے بانٹے نا کہ یہ فلاں کمی کا، یہ فلاں کمی کا، تو ساتھ ہی اس نے 2 کلے ڈال دیے کہ یہ گاؤں کے 2 کلے جو ہیں یہ اس مسجد کے مولوی کے ہیں، اس مسجد کے مولوی کے ہیں۔ جب ہم نے اپنے دین کے ریپریزنٹیٹر کو یہ سٹیٹس دے دیا تو پھر دین کی برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر دین کا اصل میسج کون سنائے گا؟ پھر دین کی اصل بات کون کرے گا؟ خدا کی قسم دین تو یہ سٹیٹس دینے کے لیے آیا تھا کہ پورے 3 بر اعظموں کا حکمران بھی ہو اور مسجد نبوی کا مولوی بھی ہو۔ دین تو یہ سٹیٹس دینے آیا تھا کہ وہ پوری دنیا کے سیاہ و سفید کا مالک بھی ہو اور مسجد کے مصلی امامت پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھانے والا امام بھی ہو۔ جب تک ہم اس شعبے میں ان پٹ اچھی ڈالتے تھے تو آؤٹ پٹ بھی اچھی آتی تھی، اور جب ہم نے اس شعبے میں دیکھے نا، ہمارے گھروں میں جتنا جینیس بچہ ہو، یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، اور جو بچہ تھوڑا سا ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے معذور نکل آئے، ہم کہتے ہیں اس کو دین پڑھا دو، اس کو قرآن یاد کرا دو، اس کو مدرسے میں داخل کرا دو۔ بدقسمتی سے ہماری اس سوچ نے ہمارے دین کے سارے تعلق کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ میں نے 2-4 جملے اس لیے بولے ہیں کہ آج بھی اگر ہم چاہیں کہ ہمارا دین سربلند ہو،
دین کی اصل قدریں سامنے آئیں، دین کی اصل برکتیں ہمارے گھروں میں آئیں، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے دیکھیں میرے استاد گرامی ایک بات کہا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ کہا کرتے تھے بیٹا مزہ تو تب آئے نا کہ پتہ چلے کہ فلاں میرا شاگرد وہ اپنے علاقے کا جج بھی ہے اور مسجد کا امام بھی ہے، وہ اپنے علاقے کا جج بھی ہے اور مسجد کا امام بھی ہے، مزہ تو تب آئے نا۔ یہ ہے اصل دین کی اسپرٹ۔ آپ ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے سو معاشی اعتبار سے آپ کو پرابلم نہیں تھی، آپ نے ساری زندگی خدمت دین میں بسر کی۔ آپ کے والد گرامی وقت وصال آیا جب آپ کے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی جو خود بھی عالم دین تھے، حضرت اسماعیل، جب وقت وصال آیا نا تو ذرا ان کا جملہ سنیے کہ دین شروع کہاں سے ہوتا ہے، بچوں کی تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، میں نے بزنس بھی کیے، میری زمینیں بھی تھیں، لین دین بھی تھا، لیکن لوگوں میں اس نزع کے عالم میں ایک تمہیں بیان سنا کے جا رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم لیسا اندی درہم من حرام، میرے سارے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے، ایک درہم بھی رزق حرام کا نہیں ہے۔ اور اگلے لفظ اس سے بھی بڑے ہیں، ان کا تم حرام کی بات کرتے ہو، لیسا اندی درہم من شبہۃ، میرے سارے مال میں ایک روپیہ بھی، ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے۔ 100% میری کمائی کیا ہے؟ رزق حلال ہے۔ جب اولاد کو رزق حلال کھلایا جائے تو پھر امام بخاری پیدا ہوتے ہیں۔ عقل حلال، رزق جس کی طرف ہماری، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ حضرت بہلول دانا نے حضرت جنید بغدادی کو جب پوچھا تھا نا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، تو انہوں نے 10 آداب گن دیے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ہاتھ دھونے چاہیے، لقمہ اتنا ہونا چاہیے، یوں کھانا چاہیے، گن دیے۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا واہ جنید، ساری دنیا کے امام بنے پھرتے اور کھانے کے آداب بھی نہیں آتے۔ ان کا ہم نے تو حدیث میں یہی پڑھے ہیں۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا تھا یہ سارے بعد میں ہیں، کھانے کا پہلا ادب یہ ہے کہ جو کھا رہے ہو وہ رزق حلال ہونا چاہیے، رزق حلال، عقل حلال۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر التجا پیش کی، آقا جی دعا مانگیں کہ میری اللہ ہر دعا قبول کیا کرے، میں جو دعا مانگوں اللہ قبول کیا کرے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بات سکھا دی، فرمایا سعد یہ مقام دعاؤں سے نہیں ملتے، دعاؤں سے نہیں ملتے، اس کا راستہ بتا دیتا ہوں، وہ راستے پہ چل تیری ہر دعا قبول ہو۔ ان کا حضور کیا فرمایا؟ اپنے کھانے کو حلال کر لے، اللہ تیری ہر دعا قبول کرے، رزق حلال کھانے والا۔ تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک روپیہ بھی، حرام تو دور کی بات ہے، شک والا بھی نہیں ہے کہ جس میں شک ہو کہ اس میں کوئی شک پایا جاتا، یہ والد گرامی۔ اور حضرت امام بخاری نے جب یہ بات سنی نا تو آپ نے ایک بات کی، بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا، بعد میں جب لوگوں نے، ان کے شاگردوں نے انہیں بات بتائی کہ آپ کے ابو جان نے وقت نزا یہ کہا تھا، تو حضرت امام بخاری نے کہا میرے ابو نے سچ کہا تھا، چونکہ مرتے ہوئے انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، وقت نزا میں کہا تھا تو میرے باپ نے سچ کہا تھا۔ 7-8 سال عمر ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب جیسے ہی آنکھوں کی بینائی گئی نا تو ماں کے اوپر تو قیامت ٹوٹ گئی، باپ تو پہلی دنیا سے چلے گئے تھے، یتیم ہو گئے تھے۔ ماں نے مصلی بچھا لیا، صبح و شام مصلی پہ بیٹھی اللہ کے حضور میں التجائیں، مولا کرم کر، مولا کرم کر، مولا کرم کر، میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے، میرے بیٹے کی آنکھیں ٹھیک کر دے۔ صبح و شام مصلی پہ بیٹھی اللہ کے حضور میں التجا۔ روایات میں آتا ہے، اور میں یہ بھی یہ ساتھ ہی یہاں پہ عرض کر دوں کہ میں 5 کتابوں کے ریفرنس سے آپ سے مخاطب ہوں، امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء، امام ابن حجر اسقلانی کی ہدی الساری، امام خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد، 3 امام ابن ابی حاتم کی شمائل البخاری، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور امام تاج الدین سبکی کی طبقات الشافعیہ۔ میں نے 5 نام گنے ہیں کتب حدیث کے، کتب تراجم کے،
آپ کسی صاحب علم سے پوچھ لیں کہ علم الحدیث کے باب میں جو نام میں نے گنے ہیں یہ اتھارٹی نام ہے. یہ کوئی میں آپ کو اردو کی کہانیاں نہیں سنا رہا کہ اردو کی کتابوں کی کہانیاں سنا رہا ہوں. اور میں 5 کتابوں سے تو خود پڑھ کے آیا ہوں نا، خود پڑھ کے آیا ہوں. لیکن میں آپ کو اعتماد اور یقین دینے کے لیے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی آٹو بایوگرافی پہ آپ 500 کتابیں بھی پڑھ لینا، میری بیان کی ہوئی کوئی بات ان 500 سے باہر نہیں ہوگی. ہر کتاب میں آپ کو یہ بات ملے گی، ہر کتاب میں. آپ کی والدہ ماجدہ مصلی پہ بیٹھ گئی، دعائیں مانگ رہی ہیں. ایک رات سوئی، خواب میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم تشریف لے آئے. ذرا سوچئے کہ لوگ جو ہیں وہ روحانیت سے دور جانے کے سبب مادیت میں پھنس کے رہ گئے. یہ خواب کیا، خوابوں کی بشارت کیا، خوابوں میں آنا کیا، خوابوں میں کرم دینا کیا. آج کسی کو بتائیں کہ امام شرف الدین بصیری کو فالج تھا، آقا خواب میں آئے تھے، دست اقدس پھیرا تھا، چادر دی تھی، صبح اٹھے تو فالج جا چکا تھا. لوگ کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں ان کی امی جان کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ملے علیہ السلام، اور خواب میں آ کر کہا کہ خاتون آپ اپنے بیٹے کے لیے صبح و شام اللہ سے التجائیں کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، میں خوشخبری دینے آیا ہوں، کل صبح تمہارا بیٹا اٹھے گا تو آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی. اگلے دن حضرت امام بخاری بیدار ہوئے تو آپ حیران ہوں گے کہ بیدار ہوتے ہی امام بخاری علیہ الرحمہ نے پہلا جملہ یہ کہا، امی الحمدللہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. جب باپ اسماعیل جیسا ہو اور ماں اب حضرت ابراہیم کی بشارتیں پانے والی ہستی جیسی ہو تو پھر اسے نکلنے والے بیٹے کا نام امام بخاری نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ 12 سال کی عمر ہے، ماں کے ساتھ حج پہ چلے گئے. حج کیا، حج کرنے کے بعد ماں سے ساتھ میں بھائی بھی ہیں، آپ کا نام ہے محمد اور بھائی کا نام ہے احمد. دیکھیں نا ذرا ماں باپ کا ویژن دیکھیے کہ رب نے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک کا نام محمد رکھا ہے، دوسرے کا نام احمد رکھا ہے، دونوں بھائی ساتھ ہیں ماں کے. حج مکمل ہو گیا تو حضرت امام بخاری والدہ سے عرض کرتے ہیں، امی جان اجازت ہو تو میں اپنے علاقے کے سارے محدثین سے حدیث کا علم سیکھ چکا ہوں، اب حرمین میں جو محدثین ہیں میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت دیں میں یہی نہ رہ جاؤں، یہی نہ رہ جاؤں. ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے آپ رہ جاؤ. آپ 12 سال کی عمر سے لے کر 18 سال کی عمر 6 سال مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں رہے. کبھی شہر مکہ میں آ جاتے، وہاں کے اساتذہ سے سیکھتے، کبھی شہر مدینہ میں چلے جاتے، وہاں کے محدثین سے اکتساب فیض کرتے. 6 سال آپ نے گزارے. اچھا 6 سالوں کے بعد آپ کی عمر مبارک ہوگی 18 سال. کتنی؟ 18 سال. اب میں آج کے جوان جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، جو کمپیوٹر کے پروسیسر کی پروسیسنگ پہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ سیکنڈ کے کتنویں حصے میں کیا کچھ کر دیتا ہے، ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے کمپیوٹر امام بخاری کو ملنے والے دماغ کے کمپیوٹر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. رب نے وہ حافظہ عطا کیا تھا، وہ حافظہ عطا کیا تھا. آپ 6 سال رہے، 18 سال کی عمر ہوئی تو آپ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں ان کے حالات زندگی لکھ دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون سا راوی اس کی بیان کرنے والی روایت قبول کرنی ہے اور کس راوی کی روایت قبول نہیں کرنی. اسلام کا یہ ایک بہت بڑا امتیازی وصف ہے کہ اسلام نے دنیا کو پہلی بار ایک نیا علم عطا کیا جس کو اسماء الرجال کا علم کہتے ہیں، علم الجرح والتعدیل کہتے ہیں. قربان جاؤں، رب نے قرآن میں کہا تھا نا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اے محبوب جو کچھ ہم آپ کو دیتے ہم اس کی حفاظت کریں گے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کے تحت قرآن بھی وحی خدا ہے اور حدیث بھی وحی خدا ہے. قربان جاؤں، رب نے کہا حفاظت کی گارنٹی ہم دیتے ہیں. کیسے حفاظت کی؟ محض حضور کے فرامین محفوظ نہیں کیے بلکہ
تب سے لے کے آج تک جتنے جتنے لوگوں نے ان کو آگے بیان کیا، رب نے ان بیان کرنے والوں کے حالات بھی محفوظ کر لیے۔ اسماء الرجال اس کو کہتے ہیں۔ ایک حدیث کو بیان کرنے میں 6 راوی ہیں فار ایگزامپل، تو ان 6 کا نام کیا تھا، ولدیت کیا تھی، علاقہ کون سا تھا، پڑھے کس استاذ کے پاس، ان کا رہن سہن کیسا تھا، امانت کیا تھی، دیانت کیا تھی، عدل کتنا تھا، جھوٹ سے کتنا بچتے تھے، وہ سارا کچھ بیان کیا، جس کو آپ بایوگرافی کہتے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے 18 سال کی عمر میں، کتنی ایج میں، 18 سال کی عمر میں آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے التاریخ الکبیر۔ التاریخ الکبیر، اس میں حضور کی حدیث بیان کرنے والوں کے حالات زندگی لکھے۔ 18 سال کی عمر ہے اور کتاب لکھ لیں التاریخ الکبیر۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، بتائیے کتنے راویوں کے حالات انہوں نے لکھے ہوں گے؟ 100، 50، 200، 1000، 2000، 5000، 6000؟ سوچئے نا ذرا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے التاریخ الکبیر میں 18 سال کی عمر میں 14,000 راویوں کے حالات اکٹھے کیے۔ 14,000 نریٹرز آف دا حدیث آف ہولی پروفٹ، رحمت کونین کی حدیث کو بیان کرنے والے 14,000 آدمیوں کے حالات زندگی آپ نے بیان کیے، اور وہ کتاب لکھ کے اپنے استاذ حضرت اسحاق بن راہوے کو پیش کی۔ اسحاق بن راہوے کو، وہ والی مکہ عبداللہ بن طاہر کے پاس وہ کتاب لے کے گئے، اور کتاب دکھانے سے پہلے کہتے ہیں والی مکہ میں آپ کو ایک جادو نہ دکھاؤں، الا اری کا سحرن، ایک جادو دکھاؤں آپ کو؟ والی مکہ نے کہا کون سا جادو، اسلام میں تو جادو حرام ہے، آپ کس جادو؟ ان کا نہیں، میں محاورہ بول رہا ہوں کہ آپ کو جادو دکھاؤں۔ ان کا دکھائیں۔ انہوں نے وہ کتاب ان کے سامنے رکھی، کتاب سامنے، والی مکہ عبداللہ بن طاہر حیران، 14,000 بندوں کے، ایک بندے کا حالات زندگی لکھیں تو 10-20 صفحے تو ایک بندے کے بن جائیں گے، اگر بڑی شخصیت ہے 50 صفحے تو اس کے بن جائیں گے، 14,000 بندوں، وہ حیران پریشان، کہتے واقعی یہ تو جادو کی بات ہے۔ آپ کے استاذ بولے، انہوں نے کہا اس سے بھی بڑی بات بتاؤں، صرف یہ کتاب دیکھ کے آپ حیران ہو گئے؟ ان کا وہ کیا؟ ان کا یہ میرا شاگرد ہے، 18 سال کی عمر میں یہ کتاب اس نے لکھی، یہ کتاب اس نے لکھی ہے۔ وہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وقت بڑی تیزی سے بیت گیا، ابھی تو میں ان کے حافظے پہ ہی آپ سے کلام کر رہا ہوں، اور میں اس بات پہ اپنی بات سمیٹنے جا رہا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ خطبہ جمعہ میں، اور یہ میں نے ذکر اس لیے چھیڑا ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم صالحین کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کون سا بیٹھا ہوا باپ حضرت امام بخاری کے ذکر کے صدقے میں اترنے والی رحمتوں میں سے کوئی ایک ذرہ پا کے چلا جائے اور رب ذوالجلال اس کے کسی بیٹے کو امام بخاری کا غلام بنا دے، ان کے راہ پہ چلا دے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے دے۔ بغداد امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بصرہ گئے، بصرہ آپ نے دنیا کا کوئی شہر نہیں چھوڑا، پورا ایران، کیا اس کے اندر آپ کا اپنا شہر بخارا، سمرقند، نیشاپور، رے، سارے علاقے، پھر بصرہ، کوفہ، بغداد، مکہ، مدینہ، مصر، جتنے علاقے تھے علم کے مراکز سب پہ گئے۔ جب آپ بصرہ گئے نا تو آپ کے ساتھی سنگی وہ کہتے ہیں ہمارا 16 دن کا ٹور تھا۔ کتنے دن کا؟ کہ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ سے حدیث اکٹھی کرنی ہے، رحمت کونین کے فرامین جمع کرنے ہیں۔ کہتے 16 دن ہم مختلف اساتذہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتے رہے اور نوٹ کرتے رہے 16 دن۔ کہتے ہم نے دیکھا کہ 16 دنوں میں امام بخاری نے ایک بات بھی نہیں لکھی، امام بخاری نے ایک بات، ایک حدیث بھی نہیں لکھی، بس آ کے بیٹھ جاتے کلاس میں اور لکھتے کوئی نہیں، ہم سارے لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ جب 16 دن گزرے نا تو ہم نے کہا بھائی محمد تم نے تو اپنے 16 دن ضائع کر دیے، تم 16 دن کے لیے پردیس میں بھی آئے، اتنی مشقت بھی اٹھائی اور ایک حدیث بھی تم نے نوٹ نہیں کی، دیکھو ہمارے پاس کتنا ذخیرہ۔ آپ نے فرمایا اچھا تم نے کتنی حدیثیں لکھی 16 دنوں میں؟ انہوں نے نمبرنگ کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہم نے 15,000 حدیثیں لکھی ہیں 16 دنوں میں۔ کتنی حدیثیں؟ 24 گھنٹے کام ہی ایک ہے، حدیث لکھنا، حدیث لکھنا، حدیث لکھنا۔
آپ کے جو خادم خاص ہیں وہ کہتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا آپ ایک رات میں 18 بار اٹھتے اور اٹھ کے دیا سلائی نہیں ہوتی تھی، وہ پتھر چکماک ہوتا تھا جس کو رگڑ کے اس سے پھر دیا روشن کیا جاتا تھا. 18 بار امام بخاری رات کو اچانک ذہن میں کوئی بات آتی اٹھ کے چراغ جلاتے، وہ بات نوٹ کرتے، پھر لیٹ جاتے، پھر کوئی نئی بات یاد آتی پھر اٹھ کے لکھتے. اتنی علم کے ساتھ محبت اور پیار. ان کا اب کتنی حدیثیں تم نے لکھی؟ ان کا 15,000 حدیثیں. آپ نے فرمایا اپنے اپنے رجسٹر لے کے بیٹھ جاؤ. سارے کلاس فیلوز بیٹھ گئے. میں نے جتنی کتابوں کے نام لیے ہیں اس میں سے کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، امام ذہبی کی سیر الاعلام النبلاء ہو، یا امام خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد ہو، یا امام ابن ابی حاتم کی شمائل البخاری ہو، یا کوئی بھی آپ کی بایوگرافی میں کتاب ہو، آپ نے سارے سامنے بیٹھے ہیں. آپ نے کہا حدیث نمبر 1 یہ سند ہے، یہ حدیث ہے. 2 یہ سند ہے، یہ حدیث ہے. وہ جو انہوں نے 15,000 حدیثیں لکھی ہوئی تھی، امام بخاری نے 15 کی 15,000 ان کو زبانی سنا ڈالی. یہ ہے حافظہ، یہ ہے حافظہ. اور دوستو آخری بات، ٹوٹل صحیح بخاری میں حدیثیں ہیں 7,563. کتنی؟ 7,563. یاد رکھیے گا 7,563. اور اگر آپ اس میں سے ریپیٹیشن، بعض حدیثوں کو امام بخاری 15 بار بھی ریپیٹ کیا ہے. کسی باب میں اس سے کوئی مسئلہ ایک ثابت ہو رہا ہے، دوسرے میں دوسرے کے ثبوت میں وہی لے آئے، تیسری جگہ کوئی تیسرا مسئلہ ہے اس کے ثبوت میں لے آئے. تو بعض حدیث 15 بار بھی ریپیٹ ہوئی ہیں صحیح بخاری میں. ریپیٹیشن آپ نکال دیں تو صحیح بخاری کی ٹوٹل حدیث بنتی ہیں 4,000. کتنی حدیثیں بنتی ہیں؟ 4,000. اور امام بخاری پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں بما سند کے یاد تھی. کتنی؟ 1,00,000 صحیح حدیثیں. 1,00,000 صحیح حدیثیں. اور کہتے ہیں اگر اس کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی ملا لیں، غیر صحیح، یہ ٹرم ہے ہمارے ہاں اردو کے پرابلم کی وجہ سے ہم صحیح کے متبادل سمجھتے ہیں. غلط نہیں ہوتا. یہ حدیث کی ٹرمینالوجی ہے، شرائط ہوتی ہیں. یہ شرائط پائی جائیں تو حدیث صحیح ہے، اور یہ شرط کم ہو جائے تو وہ حدیث حسن ہے. اس سے کم ہو جائے حسن لعین ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، حسن لذات ہی ہے. یہ حدیث کی اقسام ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھی اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد تھی. اور حضرت امام بخاری کا قول سنیے. ان کا یہ جو میں نے صحیح بخاری میں 7,563 حدیثیں ڈالی ہے نا، ان کا یہ 1,00,000 جو حدیثیں صحیح، 2,00,000 غیر صحیح جو مجھے یاد ہیں، اور جو میرے پاس لکھا ہوا ریکارڈ تھا، ٹوٹل 6,00,000 حدیثوں میں سے یہ سلیکشن ہے. کتنے میں سے؟ 6,00,000 حدیثوں میں سے سلیکشن ہے. 6,00,000 حدیثوں میں سے میں نے یہ 4,000 حدیثیں چنی ہیں اور ریپیٹ کر کے وہ 7,563 بنی ہیں. صحیح بخاری کی اس کتاب کو لکھنے کے لیے امام بخاری نے 16 سال دن رات محنت کی ہے. کتنے سال؟ یہ 2 سال 4 سال میں کتاب نہیں لکھی گئی. 16 سال دن رات محنت کی، دن رات محنت کی. اور قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اے بخاری تو نے میرے یار کے فرامین کی حفاظت کے لیے 16 سال محنت کی ہے نا. دیکھنا قیامت تک بچہ، جوان، بوڑھا، ہر کوئی کہے گا اگر قرآن کے بعد کوئی اتھارٹی ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. رب کہتا ہے جو مجھے یاد رکھتا ہے پھر میں قیامت تک اس کی عظمتوں کے ڈنکے بجا دیتا ہوں، ڈنکے بجا دیتا ہوں. آج آپ عرب میں آئیں، عجم میں آئیں، جہاں مرضی چلے جائیں، کسی سے پوچھیں کہ قرآن کے بعد اسلامک لٹریچر کی سب سے اتھینٹک کتاب کون سی ہے تو جواب آئے گا صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری ہے. اچھا میں آخری بات، وہ تاریخ الکبیر. کسی نے پوچھا حضور آپ نے اس میں 14,000 بندوں کے حالات زندگی لکھے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، تو یہ کام آپ کیسے کرتے تھے؟ یہ اتنا بڑا کام کیسے ممکن ہوا اور 18 سال کی عمر میں؟ جواب سنیے. میں نے جتنی کتابوں کے نام دیے سب میں یہ موجود ہے. ان کا مجھے مشکل پیش نہیں آئی، اور اس لیے نہیں آئی کہ میں دن کو باقی اپنے علوم میں مصروف رہتا، رات کو اپنے کاغذ اٹھاتا اور حضور کی قبر انور کے پاس جا کے بیٹھ جاتا. اصنف ھذا التاریخ عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فی اللیال المکمرہ، انہوں نے کہا چاندنی رات ہوتی چراغ بے شک وہ خدام بجھا بھی دیتے، تو میں چاندنی راتوں کی روشنی میں اپنے کاغذ اٹھاتا اور حضور کی قبر نور کے پاس جا کے بیٹھ جاتا، بس وہاں بیٹھ کے لکھتا رہا. مجھے نہیں پتا یہ 14,000 کے حالات زندگی میں نے کیسے لکھ لی. جس بخاری کے ریفرنس کو ہم اتھینٹک سمجھتے ہیں، اس امام بخاری کا عقیدہ یہ تھا. 256 میں آپ کا انتقال ہوا ہے، آج 1442 ہجری ہے، آپ کو فوت ہوئے 1186 سال ہو گئے. کتنے؟ 1186 سال ہو گئے. 194 ہجری میں آپ پیدا ہوئے تھے. گویا حضور علیہ السلام کے وصال کے بھی 200 سال بعد آپ نے یہ جملہ لکھ کے بتایا، او لوگوں اس قبر میں آنے والے کا فیض ختم نہیں ہوا، بس پردے میں گئے ہیں، پردے سے باہر تھے تو براہ راست فیض دیتے تھے، پردے کے اندر چلے گئے ہیں تو آج بھی بخاری کو فیض یہی عطا کرتے ہیں. یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ. دوستان عزیز، ابھی تو میں نے ان کا حلم کیا تھا، ان کی سخاوت کیا تھی، ان کی محنت کیا تھی، ان کا فکر آخرت کیا تھا، ان کے اندر خشیت کیا تھی، اس کو تو ابھی میں نے چھوا بھی نہیں ہے. میں نے محض یہ ذکر اس نیت کے ساتھ کیا ہے کہ اے مالک کونین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آنے والوں کی نسلوں میں امام بخاری کے غلام پیدا فرما. ہماری آنے والی نسلوں کو امام بخاری کے وہ خدام عطا کر جو تیرے محبوب کے دین کی خدمت کریں اور بروز قیامت وہ ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.